جامع مسجد قرطبہ، جس جگہ آج جامع قرطبہ واقع ہیں، رومانی بت پرستوں کے زمانے میں یہاں ان کی ایک عبادت گاہ تھی۔ جب اسپین میں عیسائی مذہب پھیلا تو انہوں نے اس عبادت گاہ کو گرا کر یہاں ایک کلیسا تعمیر کر لیا جو بنجت ونسینٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب مسلمانوں نے قرطبہ فتح کیا تو یہاں تقریباً وہی صورت پیش آئی جو دمشق کی فتح کے وقت دمشق میں پیش آئی تھی۔ اس واقعی تفسیر کے لیے ملاحظہ و کتاب جہاں دیدہ۔ جس طرح دمشق کا کلیسا نصف نصف تقسیم ہو گیا تھا، اسی طرح قرطبہ کی کلیسا کو شرائط صلح کے مطابق دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے کو مسلمانوں نے بدستور کلیسا رہنے دیا اور دوسرا حصہ مسجد بنا دیا گیا، اور ایک مدت تک یہاں مسجد اور کلیسا دونوں ساتھ ساتھ قائم رہے۔ لیکن جب قرطبہ مسلمانوں کا دارالحکومت قرار پایا اور یہاں کی آبادی تیز رفتاری سے بڑھی تو مسجد کا حصہ نمازیوں کے لیے تنگ پڑ گیا، یہاں تک کہ جب عبد الرحمن الداخل کی حکومت آئی تو اس کے سامنے جامع قرطبہ کی توسیع کا سوال پیدا ہوا۔ مسجد کی توسیع اس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ کلیسا کو مسجد میں شامل کیا جائے، لیکن چونکہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ نصف حصے میں کلیسا برقرار رکھا جائے گا، اس لیے مسلمانوں کی روایات اور شرعی احکام کے مطابق عیسائیوں کو راضی کیے بغیر اسے مسجد میں شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے بڑے بڑے عیسائی رئیسوں کو بلا کر ان سے کلیسا کی زمین خریدنے کی تجویز پیش کی اور منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ عیسائی مذہب میں کلیسا کی فروخت جائز ہے، اس لیے عیسائیوں کے لیے اس پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی مذہبی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن عیسائی کلیسا ہٹانے پر راضی نہ ہوئے۔ کافی دن تک انہیں راضی کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے گراں قیمت کے علاوہ اس شرط پر رضامندی ظاہر کر دی کہ شہر کے باہر ان کے جو کلیسا منہدم ہوئے انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ عبد الرحمن الداخل نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح یہ کلیسا کا حصہ بھی مسجد کو مل گیا۔ وسیع زمین حاصل کرنے کے بعد عبد الرحمن الداخل نے جامع قرطبہ کی تعمیر ازسرنو شروع کی۔ مسجد کا نقشہ بڑا عظیم الشان تھا اور دمشق کے ایک ماہر فن نے تیار کیا تھا۔ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے طویل مدت درکار تھی، لیکن عبد الرحمن الداخل تعمیر شروع ہونے کے بعد 2 سال ہی میں 172 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہشام نے تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا اور 6 سال میں 80,000 دینار کے خرچ سے اسے مکمل کر لیا۔ بعد میں خلفائے بنی امیہ اس مسجد میں مزید توسیع کرتے رہے، یہاں تک کہ 8 مرحلوں میں یہ اپنی انتہائی شکل کو پہنچی۔ جامع قرطبہ کا اندرونی حصہ دنیا بھر میں اپنی وسعت اور حسن کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ شاید ساری دنیا میں آج بھی مسجد کا مسقف حصہ اتنا وسیع کہیں اور نہیں ہے، اور یہ سارا حصہ سب در سب بنے ہوئے خوبصورت دالانوں پر مشتمل ہے جن کی چھتیں گنبد نما ہے اور دونوں طرف سنگ مرمر کے خوبصورت ستونوں کی قطاریں دور تک چلی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے عہد میں اس مسجد کے کل ستونوں کی تعداد 1417 تھی۔ مسجد کا کل رقبہ 33,150 مربع ذراع یعنی ہاتھ تھا۔ مسجد کلی تو ہم دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ دنیا کی عظیم اور تاریخی مسجد کے خوشنما ستون جو بوسیدگی کے باوجود آج بھی بڑے دلکش معلوم ہوتے ہیں، دور تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن پورے حال میں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ بعض تاریخوں میں مذکور کہ اس مسجد کی چھت میں 360 طاق اس ترتیب سے بنائے گئے تھے کہ سورج اپنے سال بھر کی گردش میں ہر روز ایک طاق میں داخل ہوتا تھا۔ رات کے وقت مسجد میں 280 فانوس روشن ہوتے تھے، جن کے روشن پیالوں کی کل تعداد 7,425 تھی۔ مسجد میں جلنے والی شمعوں اور چراغوں میں تیل کا سالانہ خرچ 251 قنطار یعنی 314 من کے قریب تھا۔ سال بھر میں 3.5 من موم اور 34.5 سیر سود بتیاں بنانے میں صرف ہوتا تھا۔ ہر جمعے کو مسجد میں آدھا سیر عود اور پاؤ بھر عنبر جلایا جاتا تھا، لیکن آج یہ مسجد دن کے وقت بھی تاریک نظر آ رہی تھی۔ کافی فاصلوں پر کچھ بجلی کے بلب جل رہے تھے۔
مگر وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے کافی نہ تھے۔ مسجد پر کفر و شرک کے تسلط سے جو تاریک سائے صدیوں سے مسلط ہے، یہ اندھیرا ان کی محسوس نمائندگی کر رہا تھا۔ داخل ہونے کے بعد بائیں ہاتھ کی جانب پوری دیوار عیسائیوں کے بنائے ہوئے کلیساؤں کے مختلف کمروں پر مشتمل ہے، جن میں بہت سے مجسمے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے بیچوں بیچ مسجد کے نقشے کا حلیہ بگاڑ کر ایک بہت بڑا کلیسا بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کے خوبصورت دالانوں کی گنبد نما چھتوں پر تصویریں نقش کر دی گئی ہے۔ کلیسا کی سروس کے لیے بڑے بڑے اسٹیج بنا دیے گئے ہیں، جن کے سامنے دور تک کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر جو تصرفات کیے ہیں، ان کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کلیسا کی کوئی حقیقی ضرورت پورا کرنا نہیں، بلکہ مسجد کے اسلامی وقار کو مسخ کرنا ہے۔ اور پیش نظر یہ ہے کہ اس عالیشان مسجد کا کوئی حصہ عیسائی تصرف سے محفوظ نہ رہے، خواہ اس غرض کے لیے عمارت کو کتنا بڑا نقصان پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد قرطبہ میں اپنی متعصبانہ بدمزاجی کا دل کھول کر مظاہرہ کیا ہے، اور مسجد کا کوئی حصہ اپنی دستبرس سے سلامت نہیں چھوڑا۔ لے دے کر اس مسجد کی محراب اور اس کے سامنے 2-3 چھوٹی سی صفوں کی جگہ رسی باندھ کر الگ کر لی گئی ہے۔ شاید اس کا مقصد یہ کہ حصہ مسجد کی یادگار کے طور پر باقی رکھا جائے۔ اس حسین اور پروقار محراب کے اوپر گرد کی تہ جمی ہوئی ہے، اور اس کا خوبصورت چہرہ ستم ہائی زمانے سے کملایا ہوا ہے۔ اسی کے قریب وہ منبر بھی ہے جس سے کبھی قاضی منظر بن سعید جیسے خطیب کی آتش نوا تقریریں فضا میں بکھرا کرتی تھی۔ یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں یقیناً علامہ قرطبی، علامہ ابن رشد، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ عیسائیوں کے ہزار ستم رانیوں کے باوجود اس فضا میں ان انفاس قدسیہ کے اذکار کی مہک محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتی، لیکن وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ عصر کا وقت ہو چکا تو ہم ہوٹل سے یہی نیت لے کر چلے تھے کہ نماز عصر مسجد قرطبہ میں ادا کریں گے۔ نہ جانے کس نے یہ بے بنیاد بات ہم سے کہی تھی کہ مسجد قرطبہ کو نمازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع بالکل غلط تھی، اور یہاں باقاعدہ نماز پڑھنے کی اب بھی اجازت نہیں ہے۔ اکا دکا سیاح آ کر نماز پڑھ لیتے تو بات دوسری ہے۔ چنانچہ میرے دوست اور رفیق سعید صاحب نے یہاں اذان کہی، حی علی الصلاۃ کی اس دل آویز پکار کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے محراب کے قریب کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کی۔ اس مسجد کے فرش پر سجدہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے 8 صدیوں کا فاصلہ ایک لخت سمٹ گیا ہے، اور ہم وقت کی اس تاریک سرنگ سے نکل کر اس کھلی فضا میں پہنچ گئے ہیں جہاں چاروں طرف توحید کا نور بکھرا ہوا ہے، اور یہ فضائے بسیط خدائے وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا کے زمزموں سے لبریز ہے۔ سبحان رب العلیٰ کی معنویت یہاں اور زیادہ واضح ہوئی۔ میرے پروردگار کی شان کبرائی عروج زوال کی اس دو چاؤں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ وہ اس وقت بھی اعلیٰ تھا جب یہاں سجدہ کرنے والے زمینوں سے یہ وسیع عریض مسجد تنگ پڑ گئی تھی، اور اس وقت بھی اعلیٰ ہے جب حی علی الصلاۃ کی آواز پر کوئی ایک قدم بھی محراب کی طرف نہیں اٹھا۔ اس کی توحید کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں ہوں یا انگلی پر گن لیے جائے، اس کے دین کو سینے میں بسانے والا دنیا پر اپنا جاہ و جلال کا سکہ بٹائیں یا اپنے اعمال کے ہاتھوں مغلوب و مقہور ہو جائیں، اس کی شان احدیت اور سمدیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ دور دور تک پھیلی اس مسجد میں اس محراب کے سوا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں قلب و نظر کو سکون مل سکے۔ مسجد کے باقی ماندہ تمام حصے عیسائی تصرفات سے زخمی تھے، اور انہیں دیکھ کر دل و جگر بھی زخمی۔ ہم تھوڑی دیر محراب کے آس پاس رہے، پھر حسرت بری نگاہوں سے مسجد کے ان ستونوں کو دیکھتے رہے جن کے سائے میں کبھی ذکر و فکر اور کبھی علم و فضل کی محفل آراستہ ہوا کرتی تھی، جہاں انسانیت کو تہذیب و شرافت کا درس دیا جاتا تھا، جہاں علم و ادب کی شمع روشن ہوتی تھی، اور جہاں انسانوں کے سر پر فضیلت و تقویٰ کا تاج رکھا جاتا تھا۔ یہ صدر ان محفلوں کو ضرور یاد کرتے ہوں گے۔ ان کا وجود مسلمانوں کی غیرت و حمیت کے لیے ایک سراپا فریاد ہے، ایسی دردناک فریاد جو یہاں آ کر آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کانوں سے سنی نہیں جا سکتی۔ اس مسجد میں اس وقت ہم 2 مسلمان تھے اور دونوں خاموش۔ تھوڑی دیر بعد سعید صاحب نے جو دیر سے اس پر اثر منظر سے متاثر تھے، سکوت توڑا اور مجھ سے کہا، تقی صاحب یہاں سے جلدی چلیے، یہاں تو دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گھٹن کی جگہ کی تنگی اور تاریکی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ وہ گھٹن تھی جس کا علاج نہ ان کے پاس بس میں تھا نہ میرے بس میں۔
ہم آہستہ آہستہ مسجد کی دوسری طرف باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دل پر ابھی ایک چوٹ اور لگنی باقی تھی۔ اسی دروازے کے اندرونی حصے میں ایک سازندہ دیر سے اپنا ستار اور ہارمونیم ٹھیک کرنے میں مشغول تھا۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے موسیقی کے تانے اڑانی شروع کر دی۔ دل سے بے ساختہ دعا نکلی کہ یا اللہ، اسی بے بسی کے عالم میں کسی مسجد کی زیارت آئندہ نہ کرائے۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے تاریخی مقامات دیکھے ہیں، بہت سے عبرت قدوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن دل و دماغ پر جو حسرت ناک تاثر جامع قرطبہ کو دیکھ کر ہوا، وہ کسی اور تاریخی مقام کو دیکھ کر نہیں ہوا۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ اقبال مرحوم نے مسجد قرطبہ میں جو طویل نظم کہی ہے، وہ تاثر کس عالم میں کہی ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و مماد، سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے داد اپنی قبا یہ صفات۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سے رفیع کائنات۔